اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے اتنے پیارے پیغمبر کی اتباع کی توفیق دی۔ میں مثال عرض کر دیتا ہوں، جس کا جتنا بڑا لیڈر ہو وہ اتنا زیادہ اپنے لیڈر کے بڑا ہونے پر فخر کرتا ہے۔ آج کل پارٹی بیس کا بڑا ٹرینڈ ہے، تو سب سے بڑے ہمارے آئیڈیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے بڑے لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے لیڈر اور رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے بارے میں سوچنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جن پر بلا سوچے سمجھے لوگ اپنے لیڈر کی آواز پر لبیک کہہ دیتے ہیں، اچھے برے کی پہچان نہیں، صحیح غلط نفع نقصان کا احساس نہیں، لیکن میرے بڑے نے کہا بس کرنا ہے۔ تو جب ساری کائنات میں سب سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ساری شخصیات میں سب سے بڑا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سب سے بڑے لیڈر اور رہنما آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو سب سے زیادہ حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ان کی بات کو بلا چوں چراں سوچے سمجھے غور و فکر کیے مانا جائے۔ یہ میں نہیں، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ مختصر الفاظ میں اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا خلاصہ بیان کر دیا کہ میرے محبوب کی بات کو کس طرح ماننا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا رسول تمہیں جو دے دے اس کو لے لو، میرا رسول جس بات کا حکم دے اس کو مان لو، میرا رسول جس طریقہ کی دعوت دے اس پر عمل کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس بات سے میرا پیغمبر تمہیں روک دے فَانْتَهُوا، رک جاؤ۔ اللہ تعالی حکماً تاکیداً فرما رہے ہیں کہ جس بات سے میرا پیغمبر روک دے رک جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، تابعداری اور پیروی، اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ پھر اتنے پیچیدہ الفاظ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں مثال عرض کر دیتا ہوں، ہماری زبان کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر ایک طریقہ کار پایا جاتا ہے، جب باپ بیٹے کو، استاد شاگرد کو، پیر مرید کو، مالک ملازم کو، کوئی بھی جب کوئی بات کرتا ہے، حکم دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر لے، بس جس بات سے میں نے روک دی ہے رک جا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، سچ ہے، اس کے علاوہ تجھے سوچنے کی، کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی تو اصل زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا اصل انسان کی جان کا، فطرت کا، نفسیات کا سکون ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا جس بات سے میرا رسول منع کر دے بس رک جاؤ، جس بات کا میرا رسول حکم دے دے بس کرو۔
چونچرا غور و فکر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے. عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ہمیشہ مار کھاتے ہیں. دیکھو، ایک عقل، ایک مزاج، ایک دانش مندی اور سمجھداری ہماری ہے، اور ایک عقل کا لیول میرا اللہ بیان کر رہا ہے. جس نے ساری کائنات بنائی، سجائی، لوگوں کو دکھائی، چلانے کا ڈھنگ بتایا، اس کا بتایا ہوا طریقہ کار بہترین ہوگا یا میری چھوٹی سی عقل کا بنایا ہوا طریقہ اچھا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے کہ انسان کی عقل اس بات کو خود کہتی ہے کہ وہ خالق کائنات فی ستۃ ایام کے اندر جس نے ساری کائنات بنا دی، زمین و آسمان بنا دیا، جو وہ اپنے بندے کے لیے حکمت عملی، اصول اور طریقہ کار بتا رہا ہے، وہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے طریقہ کار اور اصول سے اعلیٰ اور بہترین ہے. میں اس کی مثال عرض کر دیتا ہوں. اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کر صرف عقل کی بنا پر دیکھا اور سوچا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات چلتی ہے، او جی اس بندے کی بات کو لینا چاہیے، سننا چاہیے، ماننا چاہیے. کیوں جی؟ سب سے بڑا ہے، بڑوں کی بات دیکھنی چاہیے. اور کیوں جی؟ کوئی وجہ تو بتاؤ. او جی اس کے پاس علم زیادہ ہے اس لیے اس کی بات کو لو. کیوں جی اس کی بات کو لے؟ او جی برادری میں، محلے میں اس کا مقام زیادہ ہے، اس کی بات کو لو، فائدہ ہوگا. او جی کیوں اس کی بات کو لیں؟ او جی اس کے پاس تجربہ زیادہ ہے. جب ان اصولوں کی بنا پر کسی کی بات کو قبول کیا جاتا ہے، عقلیات کی بنیاد پر جب بات کو قبول کرنے کا اصول یہ ہے، تو پھر سب سے بڑے دانش مند آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دھرتی پر سب سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کائنات میں سب سے بڑی تجربہ کار شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بڑوں میں اگر مقام دیکھا جائے تو سب سے بڑا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. قرآن و حدیث سے ہٹ کر، احکامات اور شریعت سے ہٹ کر خالی عقل کی بنا پر بھی سوچا جائے تو عقل یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور عمل کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے بارے میں جو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ جس بات کا میرا پیغمبر حکم دے دے اس پر عمل کر لو، جس بات سے میرا پیغمبر منع کر دے اس سے رک جاؤ، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ انسان کے احکامات ہوں، چاہے اپنی زندگی کے ڈھنگ طور طریقہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر کام، ہر بات کے اندر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول لوگے تو تم اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کا اصول بھی اللہ نے اسی آیت میں بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اس بات میں تم نے اللہ سے ڈرنا ہے. ڈر کس بات کا؟ او جی جب کسی بڑے کی بات نہیں مانی تو یار تو وڈے دی گال نہیں مندا پیا، تینوں نقصان ہو جائے گا. ہم اپنی زبان میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں یہ کہتے ہیں تو بڑوں کی بات نہیں مانتا. دیکھ میں نے تجھے کہا تھا نا اپنے باپ کی، اپنے بڑے کی بات مان لیں. دیکھ آج نقصان ہو گیا نا، اب اس لیے تو پریشان ہے. تو بڑوں کی بات جب اصول کی بنا پر ماننا اور قبول کرنا ساری دنیا کا دستور ہے تو پھر اس نقصان سے بھی ڈرنا یہ بھی ساری دنیا کا دستور ہے کہ جب بڑے کی بات نہیں مانی تو گھاٹا ہو سکتا ہے بھائی. جب تجربہ کار اور دانش مند کی بات کو نہیں لینا تو نقصان ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالی نے یہاں پر یہ فرمایا واتقوا اللہ،
میرے رسول کے حکم کو مانو، میرے رسول کے جس بات سے منع ہو گیا اس سے رک جاؤ، اگر نہیں عمل کرو گے، دیے ہوئے حکم پر عمل نہ ہوا، روکی ہوئی بات سے بچے نہ، واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈر کے رہنا ہے، پھر ڈر جاؤ، اللہ ڈرا رہا ہے، ان اللہ شدید العقاب، کیونکہ اللہ کے ہاں جو انجام ہے بڑا سخت ہے بھائی، اللہ کے ہاں انجام بڑا سخت ہے۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں میں نے بتایا نہیں کہ سب سے بڑا مقام میرے محبوب کا ہے، دانش مندی، بڑائی، مقام، تجربہ، کسی بھی بیس پر اگر کسی کی بات کو ماننا ہے تو سب سے بڑا میرا پیارا پیغمبر ہے، آسان سی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل بلا چوچرا، سوچے سمجھے، غور و فکر کیے، اگر حکمت سمجھ آ جائے ٹھیک، نہ آئے اپنے عقل کا نقص نکالو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کمی نہ تلاش کرو۔ اگر عقل میں نہیں سمجھ آتی تو یہ سوچو میرا تجربہ کم ہے، میری عقل چھوٹی ہے، میں چھوٹا سا انسان ہوں، میں دنیا میں 1400 سال پیچھے بیٹھا ہوں، میرے بات سمجھنے میں کمی ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور اللہ کے حکم میں کمی نہیں ہو سکتی۔